ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو وقوف، اعراب، تمام کیفیات، مفہوم و معنی کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم پیارے اللہ رب العزت کے کرم سے سورۃ العلق کی پہلی آیت مبارکہ کو تجوید کے اصولوں سے پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پہلی آیت مبارکہ ہے ماشاءاللہ سے اقرا۔ یہاں پر دیکھیں حمزہ کے نیچے زیر ہے تو حمزہ کی ادائیگی اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے حمزہ، ٹھیک ہے، اور زیر کی ادائیگی جیسے بی کی آواز آتی ہے منہ کی سائڈ سے نکلے ہون کو پھیلا کے، بالکل ویسے ہی ای یا پھر آپ انگلش کا جو ای ہوتا ہے اس کی مثال لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ای۔ آگے ہمارے پاس قوف ساکن ہے اور ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے قوف، تو، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں جو حروف قلقلہ میں آتے ہیں۔ جب بھی یہ ساکن حالت میں ہوں تو ان پر قلقلہ خوب واضح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے اسے؟ اق، ٹھیک ہے، اق، اور قاف حروف مستعلیہ میں بھی آتا ہے تو موٹا بھی یہ پڑھا جائے گا اق۔ آگے را پر جب بھی زبر ہوگی تو وہ پور پڑھا جائے گا۔ آگے ہمارے پاس الف کے اوپر جو ہے وہ جزم موجود ہے، جب بھی الف کے اوپر جزم ہو، ہم نے پڑھا الف کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ، اور حمزہ کے اوپر اگر جزم ہو، الف کے اوپر جو حرکات ہیں ان میں اگر جزم آ جائے تو وہ حمزہ ساکنہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں۔ اب جھٹکا کیسے لگتا ہے؟ گاڑی اگر چل رہی ہو تو اچانک سے بریک لگائیں تو جھٹکا لگتا ہے، اسی طرح ہماری آواز ہم پڑھ رہے ہوں گے اور اچانک سے بریک لگائیں گے تو جھٹکا محسوس ہوگا۔ اقرا، ٹھیک ہے۔ باقی نیچے آگے زیر ہے تو نیچے ہونٹ کو پھیلا کر بی کی آواز آئے گی، دھیان سے بے کی آواز نہیں لے کر آنی۔ اور سین ساکن ہے، سین آپ کو پتہ ہے سین، صاد اور زا، یہ 3 حروف ہیں جو ہمارے پاس جن پر صفیر کی صفت لگتی ہے، جن پر سیٹی کی طرح آواز تیز آتی ہے جب بھی ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اقرا، بس، ٹھیک ہے۔ آگے میم کے نیچے زیر ہے وہ سمپل بالکل ادا ہوگا، باریک ادا ہوگا، یاد رہے باریک حرف اسمائلی فیس سے زبان کی جڑ تالو کی جانب نہیں اٹھے گی، اور موٹے حرف سیریس فیس سے زبان کی جڑ تالو کی جانب بلند کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اقرا بسمی، را پر پھر سے زبر ہے تو آپ بتائیں ماشاءاللہ سے را پر زبر کی صورت میں را پور پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، زبان کی جڑ کو تالو کی جانب اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کا مخرج ہوتا ہے زبان کی نوک مقابل کے تالو سے لگی۔ اقرا بسمی ربک، اب یہ دیکھیں حروف قلقلہ اگر ہمارے پاس مشدد حالت میں ہوں، حروف قلقلہ اگر ہمارے پاس مشدد حالت میں ہوں مطلب اس کے اوپر تشدید ہو، اس کے اوپر 3 دندانے والی شکل موجود ہو، جیسے یہاں پر با کے اوپر کیا ہے؟ 3 دندانے والی شکل ہے، تو اس کا مطلب اس پر تشدید موجود ہے، اور تشدید موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف مشدد ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ حروف قلقلہ اگر مشدد حالت میں ہوں تو اس پر جماؤ ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کا ہم پاز دیتے ہیں درمیان میں، پھر آگے بڑھتے ہیں ربک، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس کو قلقلہ اکبر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قلقلہ کی بڑے والا قلقلہ، ٹھیک ہے، کچھ اس کو جماؤ بولتے ہیں، ڈیفرنٹ قاعدوں میں آپ کو ڈیفرنٹ نیم اس کے سننے کو ملیں گے۔ اقرا بسمی ربی، کاف پر زبر ہے تو منہ کھول کر کا، ربی کا۔ یہاں پر بچوں سے مسٹیک ہوتی ہے، بچے پڑھتے ہیں اقرا بسمی ربی کا، تو یہ حرکت ان سے کھینچ ہو جاتی ہے، تو حرکت ہم نے نہیں کھینچنی، ٹھیک ہے، اور جھٹکا پراپر دینا، اقرا، را آواز چلتے چلتے رکے گی، ٹھیک ہے، پھر ہی جھٹکا صحیح محسوس ہوگا۔ بسمی سین کی سیٹی واضح کرنی ہے، حرکات کو کھینچنا نہیں۔ بسمی ربک،
با پر 1 سیکنڈ کا پوز دے کر پھر آگے بڑھنا، پوز دیں گے پھر آگے، ٹھیک ہے. ربی کا آگے لام مشدد ہے، اور مشدد حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ایک دفعہ وہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر کل، ایک دفعہ اپنی حرکت سے لا، کلا، اور مضبوطی سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ربی کلا. آگے ہمارے پاس وہ قاعدہ ہے جو آپ کو آتا ہے، یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے، تو کس طرح سے اس کو، یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس یا مدہ کا قاعدہ، ٹھیک ہے. اس کو 2 کاؤنٹس کھینچ کر پڑھیں. تو یہ ہوگا ہمارے پاس اقرأ بسم ربک الذی. زال کو نرمی سے اوپر نیچے کے دانت قریب کریں گے اور تھوڑی سی نوک باہر کو نکلے گی. اقرأ بسم ربک الذی. آگے خوا پھر سے حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھا جائے گا. اس کی موٹائی لانے کے لیے جسٹ اس میں رگڑ آپ لے آئیں گے تو کافی ہو جائے گا. خوا لام باریک ہے تو بالکل نارمل ہے، لام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مشکل کی سامنا کرنا پڑے. آگے ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے جب بھی حروف ساکن ہوں اور وقف کیا جائے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ ساکن ہی رہتے ہیں. لیکن جب حروف متحرک ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی ساکن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں قاف متحرک ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا. اور جب بھی قاف، طا، با، جیم، دال یہ 5 حروف ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ خوب واضح ہوگا، ٹھیک ہے. خلق. تو دھیان سے ماشاءاللہ. اقرأ بسم ربک الذی خلق. لام باریک رکھنا ہے اسمائلی فیس سے. خلق، ٹھیک ہے. دھیان سے اس کو، خوا پیچھے موٹا ہے، رگڑ لے کر آئیں گے تو موٹائی ہو جائے گی. آگے لق، قاف پر قلقلہ خوب واضح ہوگا، ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ یہ ہمارا مکمل ہے سبق. اقرأ پڑھیے. بسمی، بی کا مطلب ہوتا ہے سے، اس نام کو کہتے ہیں. ربی کا اپنے رب کے نام سے. الذی جس نے، خلق پیدا کیا، ٹھیک ہے. پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو اس میں حرکات کو نہیں کھینچنا، موٹے حرف کو فوکس میں رکھیں. قلقلہ جن پر ہو رہا ہے قلقلہ کریں، جن پر سیٹی آئے گی وہ سیٹی فوکس میں رکھیں، اور حرکات نہیں کھینچیں گے ہم، ٹھیک ہے. تو بہت دھیان سے آپ نے اور مشدد حرف مضبوطی سے پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جھٹکا پراپر واضح دینا ہے آپ نے. پیارے اللہ جی خوب راضی ہوں آپ سے عافیتوں کے ساتھ. آج کا ہمارا یہی سبق ہے. کل اگلی آیت مبارکہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. پیارے اللہ جی آپ پر اپنا خاص کرم کریں، آپ کی دنیا اور آخرت بہت اچھی کر دیں، اور آپ کے تمام معاملات آسان کر دیں. قرآن کا آپ کو پڑھنا، سیکھنا اور عمل کرنا آسان کر دیں. پیارے اللہ جی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. ہمیشہ رہنے والی جنتوں کا وارث بنا دے. پیارے اللہ رب العزت ان رستوں پر چلائے جس پر پیارے اللہ جی کے منظور نظر چلتے ہیں، جس پر چلنے والوں کی منزلیں پیارے اللہ کی رضا ہوتی ہیں. پیارے اللہ رب العزت آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب کرے. جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں پیارے اللہ جی ان کی مغفرت کر دیں، ان کے درجات بلند کر دیں. پیارے اللہ جی ان کے لیے معاملات آسان کر دیں، اور پیارے اللہ جی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور پیارے اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی فکروں سے آزاد کر کے آخرت کی فکر میں لگا دے. قرآن کو ہمارے دل کی بہار، آنکھوں کا نور، غموں، فکروں، پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے. پیارے اللہ رب العزت ہم سب کی تجوید کو درجہ کمال تک پہنچا دیں. پیارے اللہ جی آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے. استغفار کرتے رہیں، اور پیارے اللہ رب العزت کے کرم سے اپنی نمازوں میں اس کی دہرائی کرنا نہ بھولیں. پیارے اللہ جی خوب راضی ہوں آپ سے عافیتوں کے ساتھ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پیارے اللہ جی بنا دیجیے اسے اپنی رضا کا سبب. عافیتوں کے ساتھ آمین.